Bismillahirrahmanirrahim. Students, how are you? Today our topic is listening and note taking. You might have noticed that when you present a topic to your class, your teacher takes notes, and after you complete, he refers to his notes and gives his comments of your performance. So, overview and goals of listening and note taking are following. Point number 1: enhanced listening and note taking strategies contribute to higher academic productivity and less stress. Number 2: this lecture provides strategies to help process, retain, and apply information to test papers and projects. Aids are provided to organize and integrate multiple and complex reading matter. As we know that listening is a critical component of learning, and listening plays 40% role, whereas talking plays 35% role, reading 16%, and writing only 9% role in our academic career. So, little formal training is in listening skills. Although listening is the primary method of communicating, in addition we can think more rapidly than we can speak, leaving us a great deal of mental energy. Frequently, then minds wander when others are speaking. This situation becomes particularly acute during a lecture where we are far from the speaker. There is little interaction or involvement and only middling interest in the topic. After a 10-minute presentation or online lecture, the average listener may only remember 50% of spoken word, and after 48 hours that drop another 50%. Listening skill as a self check. कुछ स्टूडेंट्स को लिसनिंग के दौरान जो मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात ज़ुबान का मसला, बाज़ औक़ात सिग्नल्स की प्रॉब्लम एंड बाज़ औक़ात लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स कोशिश करें कि लिसनिंग के दौरान एक सेल्फ चेक का पॉइंट अपने माइंड में क्रिएट करें और उस पॉइंट के अंदर some important steps आप लोग while listening keep your mind, and these points are, for example, number 1, I cannot concentrate when I am not interested. Number 2, I listen in spurts, tending to tune in and out. Number 3, I hear words but don't really observe the ideas. Number 4, I can listen and take useful notes simultaneously. Number 5, I cannot paraphrase what others say. Number 6, I seldom restate instructions or directions to ensure accuracy and completeness. Number 7, I rarely preview or survey the text before the lecture. Number 7, stress or fatigue influences the effectiveness of my listening. So, dear students, सुनने के दौरान आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप कोशिश करें कि लेक्चर लेने से पहले ही समझने की कोशिश करें, और उन स्टेप्स को समझने के लिए आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से अगर कोई है पॉइंट्स तो कोशिश करें कि उनको रिमूव करें. मिसाल के तौर पर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो आप इसीलिए कंसंट्रेट नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, तो आप सुन तो रहे होते हैं मगर उसके बावजूद आप उसको समझ नहीं सकते. इसी तरह और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, कोशिश करें कि अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें या प्रेशर को रिलीज़ करें और आप ओपन माइंड के साथ सुनते चले जाएं. सम टाइम लेक्चर के आखिर तक आपको तमाम जो आपके प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन हैं मे भी वो क्लियर हो जाएं. एंड you must keep in mind there are some
levels of listening according to Covey SR, and these are: number 1, ignoring, mean not listening at all. جیسا کہ اب یہ آن لائن لیکچر آپ لوگ لے رہے ہیں مگر آپ توجہ کے ساتھ سن ہی نہیں رہے. پوائنٹ نمبر 2, pretending, using such responses as yeah, oh, no, etc. Number 3, selective listening, tuning into parts of what is being said. And number 4 is attentive listening, paying attention only to the speaker's words. آپ کے جو لسننگ کے لیولز ہیں ان میں سے سب سے پہلا لیول ہے کہ آپ لسننگ کو اگنور کر دیتے ہیں. اگنور کرنے کی صورت میں آپ کو بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں. سیکنڈ لیول پہ آپ جو سن رہے ہیں اس کو رسپانس دے رہے ہیں آپ اپنے ورڈز کے ذریعے یا ایکسکلیمیشنز کے ذریعے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ مختصر طور پر کسی حصے کو سلیکٹ کرتے سنتے ہیں اور پھر اس کو پارٹس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ نمبر 4 پوائنٹ از اٹینٹیو لسننگ, جو کہ لسننگ کا ایک اہم لیول ہے, اور اس لیول میں تمام اسٹوڈنٹس کوشش کیا کریں کہ صرف الفاظ کو مت سنا کریں بلکہ ان کے انٹینڈڈ میننگ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ بینیفٹس آف افیکٹو لسننگ. افیکٹو لسننگ یا مؤثر طریقے سے سننے کے جو نمایاں اقدامات ہیں یا پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ درج ذیل ہیں. more efficient and effective communication with instructor, staff, advisors and peers, improved memory, better concentration, faster and better reading, less frustration and stress, enhanced academic performance. اگر آپ لسننگ کے مراحل کو سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی میموری کو انکریز کر سکتے ہیں, آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں, آپ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں, آپ کی فرسٹریشن ختم ہو سکتی ہے اور آپ کا اکیڈیمک ریکارڈ بریلینٹ ہو سکتا ہے. بٹ وی کیپ ان مائنڈ دیٹ دیر آر سم بیریئرز ٹو افیکٹو لسننگ اینڈ دیز آر فار ایگزامپل اسٹریس, ایموشنل, کانفلکٹڈ, فیٹیگ, رش اینڈ ڈس آرگنائزیشن. So remove these barriers for effective listening. During listening and after listening, rate your lecture notes. For example, course number 1, legible, complete, accurate, relevant, useful. آپ جو لیکچر سن رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ اپنے لیکچر کو کیٹاگرائز کر دیں اور اس کو کیٹاگرائز کرنے کے بعد آپ ریلیونٹ انفارمیشن کو ایکوریٹ وے میں کمپلیٹ کرتے ہوئے اسے یوز کریں. لسننگ اینڈ نوٹ ٹیکنگ. سننے کے دوران جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں یا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ لکھتے ہیں تو درج ذیل نکات کو ذہن میں رکھیں. بیفور یو لسن ٹو اے لیکچر یو مسٹ کیپ ان مائنڈ فالوئنگ پوائنٹس اینڈ دیز آر: ریویو دا ٹاپک, پوز کوشچنز, یوز دا سلیبس, یوز دا ٹیکسٹ بک ٹیبل آف کنٹینٹس, یوز دا ٹاپکس ٹائٹلز اور میجر ہیڈنگ آف ریڈنگ اسائنمنٹس, ڈیسائڈ آن اے نوٹ ٹیکنگ فارمیٹ, ارائیو ارلی اور ریلیکس. لسننگ کے دوران جب آپ نوٹ ٹیکنگ کے عمل کو کمپلیٹ کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ پہلے ٹاپک کو ریویو کر لیں, پھر کوشچنز اپنے مائنڈ میں کریٹ کریں, ان کوشچنز کو اپنے سلیبس اور ٹیکسٹ بک کی کنٹینٹس کے ساتھ میچ کریں, پھر ان میں سے ٹاپکس یا میجر ہیڈنگز یا سب ہیڈنگز ہیں ان کو اسائنمنٹ کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنے لیکچر کو کمپلیٹ کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ٹائم سے آئیں تاکہ ٹائم سے آ کے آپ ریلیکس ہو کے لیکچر کو سن سکیں. اینڈ سم مور امپورٹنٹ انفارمیشنز وائل یو لسن. لیکچر کو سننے کے دوران اہم جو معلومات ہیں وہ درج ذیل ہیں. فیس دا اسپیکر, listen for the answers to questions, emphasize important points by printing or circling, listen for single words, however, 3 reasons: use abbreviations, diagrams and symbols, consider Microsoft Office
1 Note 2013 and consider a plan that records the lecture livescribe, for example.com. And after you listen, review and edit, add, delete, check accuracy, type or rewrite if irrelevant, ask for clarification, summarize on diagrams/charts, develop questions, take a self quiz, find a study buddy or fellow, schedule a review session. Listening and note taking is an important part of our academic life, and a method SQ4 or applied listening and note taking is very fruitful for you guys. S means survey. Survey means to identify main points, like identify the topic of the lecture in advance, survey the assignment, previous lecture, notes and text material, survey study aids such as chapter objectives or introduction, illustrations, questions and summary. Q means question, and question to identify a purpose for listening, like ask questions based on the main ideas of the assignment or previous lectures, write questions to answer during the lecture in the margin of a note page or on sticky notes, attempt to answer the questions by using proper information, check answers by skimming the text table of contents and or previous lectures. L means listen. Listen to the lecture, stay alert, listen for the answers to your pre-written questions, imagine the concept of examples, bring print materials to aid the note taking, enlarge instructions or diagrams to help find the details, take a mini break every 15 to 20 minutes. Or 4R here, R1 means write answers to questions. Use the keywords, phrases and abbreviations to answer questions. Write answers in your own words to improve recall or ideas and facts. Use charts, diagrams and symbols to organize and summarize information. Second R means recite. Recite the answers to your questions in your own words. For example, repeat, paraphrase and summarize the information. Elaborate about the main ideas and relationship between ideas. Review mean review notes within 24 to 48 hours, like use a whiteboard or blank page to write answers to questions, check accuracy and completeness, relate current to previous lecture, write a summary of the main idea or concept and create multiple choice or short answer questions. And one more important thing is the blank page exercise. While listening and note taking, you must keep in mind that a blank page will be with you, and you must put some points like definition, classification, conceptualization, summarizing, integration and organizing materials using charts or diagrams. One more important thing during listening and note taking is keyword outline method. This is the most important method while listening and note taking. You should use this method, and one needs to note the speaker's main points and supporting evidence in a rough outline form. Consider the following speech. Reports from a range of scientific disciplines are telling us the certainty that we are making a mess on the earth. We are following our nest and we have to act decisively and against our immediate inclinations, for we tend to be superstitious, hierarchical and self-interested just when the moment requires us to be rational, even-handed and altruistic. फॉर एग्जाम्पल आपको की वर्ड आउटलाइन मेथड का एक फार्मूला दिया गया है, और वो फार्मूला ये कि आप जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान
آپ کی ورڈ آؤٹ لائن بنا لیں. کی ورڈز اور آؤٹ لائن مین کے جو اسٹڈی آپ کر رہے ہیں ان کو مین پوائنٹس کو آپ انڈر لائن کرتے جائیں یا سرکل کر لیں, اور سرکل کرنے کے لیے یا انڈر لائن کرنے کے لیے یہ آپ کو پوائنٹس مل جائیں گے کہ دیز پوائنٹس آر موسٹ امپورٹنٹ. اینڈ وائل لسننگ اینڈ نوٹ ٹیکنگ, if you don't have more time for writing, then you must underline or circle these words, and after lecture you can repeat these words, understand these words, and then paraphrase these words in your own words. Keyword outline method note taking میں بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اگر سننے کے دوران سپیڈ کے ساتھ لکھ نہیں سکتے تو وہ جو ٹیکسٹ فار ایگزامپل آپ کو دیا گیا ہے یا بعد میں آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے, جیسا کہ واٹس ایپ گروپ کے آپ کو لیکچر کے بعد میٹیریل دیا جاتا ہے, تو آپ ان ورڈز کو سنتے ہوئے ساتھ میں اپنے ٹیکسٹ کو اوپن کریں اور ان کو انڈر لائن کر لیں یا سرکل کر لیں, اور جب آپ لسننگ کمپلیٹ کر لیں پھر ان ورڈز کو انڈرسٹینڈ کریں, انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ان کو پیرافریز کریں اور اپنے ورڈز میں لکھ لیں. دس ہول پروسیجر از کالڈ لسننگ اینڈ نوٹ ٹیکنگ. سو یو اسٹوڈینٹس مسٹ پریپیئر a practical activity of listening and note taking on a simple page, and you must forward it to me. آپ تمام اسٹوڈنٹس اس لیکچر میں صرف 5 سے 10 لائن کی ایک پریکٹیکل ایکٹیویٹی بنا کر مجھے بھیجیں گے کہ لسننگ کے دوران آپ نوٹ ٹیکنگ میں کن پوائنٹس کو اہم سمجھتے ہیں, اور ان پوائنٹس کو اپلائی کرتے ہوئے آپ اپنی لسننگ کے ساتھ ساتھ نوٹ ٹیکنگ یا رائٹنگ کی سپیڈ کو مؤثر بنا سکتے ہیں. اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے ہمیں صرف رائٹنگ کی ہی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس ٹیکسٹ کے مین کنٹینٹس کو نوٹ کریں گے آپ, تبھی اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. سو this is the end, and hope you will read this lecture, and after reading you will complete your task, which is practical activity of 5 to 10 lines. Thank you so much.